سب ایک ہو جاؤ، آزادی کا دیپ جلاؤ۔ جس بادشاہ نے، جس راجا نے لوگوں کی ماں اور بہنوں کی عزت کا حکم دیا، اسی کی ماں کی عزت سے لوگ کھیلنے لگ گئے اور مسلمان خاموش بیٹھا رہے۔ نہیں دوستو، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، یہ تو شیواجی مہاراج کی بات تھی، ہمارے اوپر ان کے احسانات ہیں، ہم کو ان کے احسان کو ماننا ہوگا۔ شیواجی مہاراج کی فوج میں اور ان کی حکومت میں 35% مسلمان جو تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ ان مسلمانوں میں سے کسی مسلمان نے کبھی بھی شیواجی مہاراج کے ساتھ غداری نہیں کی۔ جہاں اس میں مسلمان کی تعریف نکلتی ہے کہ مسلمان وفادار ہے، وہاں یہ بات بھی نکلتی کہ شیواجی مہاراج نے مسلمانوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا تھا کہ وہ وفادار رہنے پہ مجبور ہو گئے۔ اگر شیواجی مہاراج ظلم کرتے تو کب تک آدمی وفادار رہے گا؟ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا اور مسلمانوں کا سب سے زیادہ مجمع، سب سے زیادہ بھیڑ اس وقت تھی حج کے موقع پہ، اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عورت اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، عورت اللہ کی امانت ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے پوچھنے والا ہے کہ تم نے میری امانت کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ اس لیے عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا۔ عورت کمزور ہوتی ہے، عورت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ عورت بھلے بدلہ نہ لے مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بدلہ لیں گے، یہ ڈرایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ مسلم عورت کا خیال کرنا، عورت کا، جو بھی استری ہو، اس کی عزت کا، اس کے احترام کا خیال کرنا، اس کو تکلیف نہ دینا، یہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ اب شیواجی مہاراج کی اماں کی شان میں گستاخی کی جائے اور مسلمان کہے ہم کو کیا لینا دینا؟ ارے جب ہم اللہ کے رسول کے امت میں ہیں اور اللہ کے رسول ہم کو حکم دیتے ہیں کہ عورتوں کی عزت کا اور ان کے احترام کا خیال کرنا ہے، ان کو تکلیف نہیں دینا ہے، تو کیا ہم کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا؟ ارے کم سے کم ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں جو بیچارے اس چیز کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ احزاب کے اندر، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، لوگوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کیا کرو۔ اگر کسی آدمی کے باپ کا نام لینا ہو کہ اس کا اصلی باپ کون ہے، تو جو اس کا سگا باپ ہے اسی کا نام لینا، دوسرے کا نام مت لے لینا۔ یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ میں سوچا کرتا تھا شروع میں جب قرآن پڑھتا تھا تو سوچتا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا؟ ہر آدمی اپنے جو باپ ہے اسی کا نام لے گا۔ لیکن یہ کتاب جب سامنے آئی جیمس لین کی، تب سمجھ میں آیا کہ نہیں، دنیا میں ایسے نالائق لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی عورت کی عزت کا خیال نہیں کرتے اور اس طرح کی باتیں کر ڈالتے ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری کہ جب بھی کسی آدمی کے باپ کا نام لینا ہو تو جو اس کا صحیح سگا باپ ہے اسی کا نام بتانا، دوسرے آدمی کو اس کا باپ مت کہہ دینا۔ اب سگا باپ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قانون بتایا ہے۔ شریعت کا قانون یہ ہے، اگر کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرے اور شادی کرنے کے بعد جتنے دن میں بچے پیدا ہوتے ہیں عام طور سے اتنے دن گزر جانے کے بعد بچہ پیدا ہو، تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ یوں کہے کہ اس عورت کا باپ دوسرا ہے، اس بچے کا باپ کوئی دوسرا ہے۔ اس کے شوہر ہی کو اس کا باپ مانا جائے گا، اس بچے کی ماں کا جو شوہر ہے وہی اس کا اصلی باپ کہا جائے گا۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا اقسط عند اللہ، جو سگا باپ ہے اسی کو باپ کہنا یہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، دوسرے کو باپ بنا دیا، تو عورت کے ساتھ ظلم ہوا۔
اس کی عزت کو آپ نے مٹا دیا، اس کے احترام کا آپ نے خیال نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی سوچے کسی عورت کی عزت گئی تو ہمارا کیا، کون سی بڑی بات ہو گئی، لیکن میرے دوستو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو کسی عورت کی عزت پہ بدنام کر دیتے ہیں ان کے بارے میں ایسی سخت سزا بیان کی ہے قرآن کے اندر کہ پڑھنے کے بعد حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہیں کسی عورت کو اگر بدنام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور کے اندر والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا۔ جو لوگ کسی پاک دامن عورت کو بدنام کر دیں تو ان کو 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ فلاں عورت نے فلاں آدمی کے ساتھ غلط کام کیا ہے تو 4 معتبر گواہ لانے پڑیں گے، 4 سچے آدمی گواہی بھی دیں کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا تھا، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 4 گواہ نہیں لایا کوئی آدمی اور ایسے ہی کہہ دیا مجھے لگتا ہے کہ اس بچے کا باپ کوئی دوسرا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فجلدوہم 80 جلدہ، ایسے بدنام کرنے والوں کو 80 کوڑے مارنا، 1 2 3 4 نہیں، 80 کوڑے مارنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا قصہ ہے، 4 آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے فلاں عورت کو اور فلاں مرد کو دیکھا تھا غلط کام کرتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے 4 گواہ ہیں۔ 3 آدمیوں نے کہا کہ ہاں ہم نے تو دیکھا تھا، چوتھے نے کہا مجھے تھوڑا شک آ رہا ہے کہ وہ عورت کون سی تھی، میں پہچان نہیں پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں کو 80 کوڑے مارے۔ قرآن کا قانون ہے اگر اس کی اجازت دے دی جائے گی تو کوئی کسی کو بھی بدنام کر ڈالے گا، جیسے آج بدنام کیا گیا، کتابیں لکھ دی گئیں، بدنام کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے 4 آدمی اگر ہیں معتبر سچے تب تو ٹھیک، ورنہ اگر کسی نے کسی عورت کو بدنام کر دیا تو بدنام کرنے والوں کو 80 کوڑے مارو۔ یہ تو ایک سزا ہوئی۔ دوسری سزا دنیا کے اندر ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، ایسے آدمیوں کی کسی گواہی کو کبھی بھی قبول مت کرنا، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ آج جج کے سامنے کوئی آدمی کوئی دعویٰ لے کر جاتا ہے تو 2-3 گواہ بھی جاتے ہیں ساتھ میں، بھائی ہم ساکسی ہیں، ہم گواہ ہیں، لیکن قرآن کا قانون ہے جس آدمی نے کسی عورت کو بدنام کر دیا تھا زندگی بھر اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی، 1000 لوگ بھی رہیں گے اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ گورنمنٹ کمیشن مقرر کرتی ہے، کمیشن کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حالات کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے کسی عورت کو بدنام کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کمیشن کا کوئی اعتبار ہی نہیں، مرتے دم تک اس کی بات کا اعتبار ہی نہیں۔ سگنیچر جس کو کہتے ہیں، میں نے رپورٹ دیکھی، سگنیچر کر دی، منسٹر لوگ سگنیچر کرتے ہیں، بڑے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ سگنیچر کرتے ہیں، پرنسپل سگنیچر کرتا ہے، امتحان لینے والا سگنیچر کرتا ہے، کسی بھی سگنیچر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ایسا آدمی زندگی بھر بدنام ہو کے بیٹھا رہے گا۔ اتنی سخت سزا قرآن میں ہے۔ میرے دوستو آپ حضرات تو جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے، ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے، اور ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر قرآن کے بارے میں کوئی شک بھی کرے کہ اللہ نے اتارا تھا کہ نہیں، وہ اسی وقت مسلمان نہیں رہتا، اسی وقت سے مسلمان سے نکل جاتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسا قانون اللہ تعالیٰ نے اتارا کہ جو آدمی کسی بھی عورت کے اوپر تہمت لگا دے اور 4 گواہ نہ لائے اس کو 80 کوڑے مارنا، اور ایسے لوگوں کی گواہی کبھی مت ماننا۔ میرے دوستو میں اکیلا نہیں، دنیا کے 150 کروڑ مسلمان آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اس معاملے کے اندر۔ جن لوگوں نے شیواجی مہاراج کی اماں کو بدنام کیا ہے، کیا ان کے پاس 4 گواہ ہیں؟ نہیں ہیں۔ ان سب کو 80 کوڑوں کی سزا اسلامی حکومت ہوگی تو ملے گی، اور ان کو کوئی ایسا عہدہ نہیں ملے گا جو ذمہ داری والا ہو۔ تو میرے دوستو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ کچھ لوگوں نے شیواجی مہاراج کو اور ان کی اماں جان کو شیواجی مہاراج کے دنیا سے جانے کے 330 سال کے بعد بدنام کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے خلاف بھی
اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو کھڑا کر دیا. مسلمانوں کا اس معاملے میں فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے محسن شیوا جی کا خیال کریں اور قرآن مجید کی اس آیت کا اور اللہ کے رسول کی حدیث کا خیال کریں. اور جب تک ایسے لوگوں کو حقیقت میں پوری سزا نہ مل جائے اس وقت تک ہمارے دل میں ایک تکلیف ہونا چاہیے کہ یار ان کو سزا نہیں مل رہی ہے، اللہ کے قانون پر عمل نہیں ہو رہا ہے. یہ ایک کسک ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر ایک کی، تمام انسانوں کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق دے. میرے دوستو، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تمام مرد اور تمام عورتیں سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب برابر ہیں. ہر ایک کی عزت کا، ہر ایک کے احترام کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. وقت بھی ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو میل محبت سے رہنے کی اور جو ہمارے دشمن ہیں ان سے بچنے کی ہم کو توفیق عطا